کلپ نمبر 115 قرآن پاک کی آیت نمبر 46 سے لے کر 49 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ، اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور وہ لوگوں سے جھولے میں کلام کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 شانیں یہاں بیان ہوئیں۔ نمبر 1، بات کرنے کی عمر سے پہلے ہی کلام کریں گے، چنانچہ سورہ مریم آیت 29 تب 33 میں آپ علیہ السلام کا کلام مذکور ہے۔ نمبر 2، پکی عمر میں لوگوں سے کلام فرمائیں گے، اور وہ یوں کہ آسمان سے اترنے کے بعد آپ علیہ السلام لوگوں سے کلام فرمائیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف اتریں گے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے، اور دجال کو قتل کریں گے۔ لہٰذا جیسے آپ علیہ السلام کا بچپن میں کلام کرنا معجزہ ہے، ایسے ہی پکی عمر میں اس طرح کلام کرنا معجزہ ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات مجموعی طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 اور 46 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت سی صفات بیان ہوئیں۔ نمبر 1، کلمۃ اللہ ہونا۔ نمبر 2، مسیح ہونا۔ نمبر 3، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا ہونا۔ نمبر 4، بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ نمبر 5، دنیا میں عزت والا ہونا کہ قرآن کے ذریعے سارے عالم میں ان کے نام کی دھوم مچا دی گئی۔ آخرت میں خصوصی عزت والا ہونا بہت سے طریقوں سے ہوگا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت میں انہی کے ذریعے مخلوق کو نبی پاک علیہ السلام تک رہنمائی ملے گی۔ نمبر 6، بارگاہ الہی عز و جل میں بہت زیادہ قرب و منزلت رکھنے والا ہونا وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ پیغمبروں علیہ السلام کی نعت خوانی سنت الہیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ ترجمہ، مریم نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے، ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ انا یکون لی ولد، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ جب فرشتوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹے کی بشارت دی تو انہوں نے حیرت سے عرض کیا، یا اللہ عز و جل، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور دستور یہ ہے کہ بچہ عورت و مرد کے ملاپ سے ہوتا ہے، تو مجھے بچہ کس طرح عطا ہوگا؟ نکاح سے یا یوں ہی بغیر مرد کے؟ جواب ملا کہ اسی حالت میں، یعنی تم کنواری ہی رہو گی اور فرزند پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ عز و جل بڑی قدرت والا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے، ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں۔
وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور دلیل کے طور پر اس زمانے کے حالات کے موافق بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ یہی بات موجودہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات کا بیان ہے۔ نمبر 1، مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھونک مارنا اور اس سے حقیقی پرندہ بن جانا۔ نمبر 2، پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا فرما دینا۔ نمبر 3، کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کر دینا۔ نمبر 4، مردوں کو زندہ کر دینا۔ نمبر 5، غیب کی خبریں دینا۔